جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر ایک کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کی، جب آپ اس کو اوپن کریں گے وہ فائل اوپن ہو جائے گی، لیکن لیٹر آن آپ نے اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیا، وہ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ اب آپ اگر اس فائل کو اوپن کریں گے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، وہ کو میسج دے گا کہ فائل ناٹ فاؤنڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی فائل کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو سرے سے میموری میں موجود ہی نہیں ہے، تو ایسا ایرر کیا کہلائے گا؟ رن ٹائم ایرر۔ اب ہے جی لاجیکل پروگرامنگ ایرر، those errors that occurs due to poor logic of the programmer، کہ پروگرامر کی اپنی لاجک ہی غلط ہے، اس وجہ سے یہ ایرر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ کمپائلر کین ناٹ ڈیٹیکٹ لاجیکل ایررز، اسٹوڈنٹ ان ایررز کو آپ کا کمپائلر کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا۔ تو اگر یہ ایرر ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پروگرام رن ہو جائے گا اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر جو نظر آ جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ وہ نہیں ہوگی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یہ آنسر اس کا ہونا چاہیے، جبکہ آنسر کوئی اور آ رہا ہوگا۔ These errors are very difficult to detect۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کا میتھ کا ٹیچر ہوں، میں نے آپ کو ایک کویشچن دیا حل کرنے کے لیے، اور وہ کویشچن 50 لائنوں کا ہے، آپ نے 50 کی 50 لائنیں لکھی، اینڈ میں آپ کا جواب جو غلط آ رہا ہے، تو بینگ اے ٹیچر میں آپ کی اس غلطی کو تلاش کرنا میرے کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ٹائم لگے گا، مجھے 50 کی 50 لائنیں دیکھنی پڑیں گی کہ کس لائن تک آپ نے پروگرام صحیح لکھا تھا اور کس لائن کے اندر آپ نے آ کے وہ غلطی کی، یعنی اس لائن کے اندر جمع کرنا تھا، آپ نے ملٹیپلائی کر دیا اس کو، تو ظاہر ہے جب آپ جمع کرنا تھا ملٹیپلائی کیا تو اس سے نیچے نیچے جو آنسر آئے گا وہ سارا غلط ہی آئے گا۔ تو ان غلطیوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کمپائلر آپ کو نہیں بتائے گا کہ فلاں غلطی کے اندر آپ نے فلاں لائن کے اندر آپ نے لاجک کی جو غلطی جو کر دی ہے۔ لاجیکل ایررز کین اونلی بی کریکٹ بائی تھرو آؤٹ چیکنگ دا پروگرام، لامحالہ سارے کا سارا پروگرام دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جی کہ آپ 3 جمع 5 کو جمع کریں تو جواب کیا آتا ہے؟ جی 8 آتا ہے۔ بٹ اف یو ڈو 3 ملٹیپلائی 5 اینڈ ریکوائرڈ آنسر بیکم 8 دین یو آر لاجیکلی رانگ، کہ آپ 3 ضرب 5 کر رہے ہیں اور جواب کہہ رہے ہیں بھائی 8 کیوں نہیں آ رہا؟ جواب کتنا آئے گا؟ جواب تو 15 آئے گا، کیونکہ آپ نے جمع نہیں کیا بلکہ ضرب کیا ہے۔ تو آپ کی لاجک ہی غلط ہے کہ آپ 3 ضرب 5 کا جواب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 8 آئے۔ تو اسی طرح یہ غلطی آپ سے پروگرامنگ میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کو تلاش کرنا، کیونکہ آپ نے دیکھا جواب تو آ گیا 15، یہ تو نہیں ہوا نا کہ جواب نہ آیا، جواب تو آ گیا 15 لیکن جواب غلط آیا، اور اس میں غلطی کیا تھی کہ آپ نے جمع کی جگہ کیا لکھ دیا؟ ضرب لکھ دیا۔ تو یہ آپ کے لاجیکل ایررز ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس سلائیڈ کے اوپر ایک سورس کوڈ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، جس میں نے یہ تمام ایررز جو ہیں وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کیے ہیں، اور سیم اسی طرح کا کویشچن آپ کے بورڈ کے ایگزام میں بھی آئے گا، جس کو کہتے ہیں ایرر ریموونگ، کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کوڈ دیا جائے گا اور اس میں سے ایرر ریموو کر کے آپ نے اس کو کوڈ کو صحیح کر کے لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلی لائن کو اگر آپ جو دیکھیں تو اس میں نے پری پروسیسر ڈائریکٹیو انکلوڈ کے اندر ہیڈر فائل کے ساتھ ڈاٹ ایچ نہیں لکھا، تو یہ ایک جو غلطی ہے۔ دوسری لائن بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری لائن اسٹوڈنٹ اس میں 2 غلطیاں ہیں، ایک تو میں نے ایم کو کیپٹل لکھ دیا ہے، یہ ایم اسمال ہونا چاہیے۔ دوسرا مین کے فوراً بعد آپ سیمی کولن نہیں ڈالیں گے، نہ ہیڈر فائلز کے بعد اور نہ ہی مین کے فوراً بعد آپ سیمی کولن ڈالیں گے۔ ڈی لیمیٹرز بالکل ٹھیک ہے، میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا انٹیجر ٹائپ کا، اور اس کو جو میں نے ویلیو دی ہے وہ غلط دے دی ہے۔ غلط کس لیے دی ہے؟ یہاں پہ میں نے رن ٹائم ایرر کریٹ کیا ہے کہ میں نے نمبر کو 0 سے ڈیوائڈ کر دیا ہے، ایک تو یہ غلطی ہے۔ دوسرا اس سٹیٹمنٹ کے آخر میں نے سیمی کولن نہیں ڈالا، اس سٹیٹمنٹ کے آخر میں نے سیمی کولن نہیں ڈالا، تو اس لائن میں 2 غلطیاں ہیں، ایک تو 5 کو 0 سے ڈیوائڈ کرنا اور دوسرا سیمی کولن نہ ڈالنا۔ تیسری لائن میں اسٹوڈنٹ آپ بتائیں جی، سوچیں اس میں کیا غلطیاں ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، اس میں نے 2 ویریبل Z اور B کا استعمال کیا ہے، لیکن اس میں نے Z اور B کا استعمال کیا ہے، لیکن ان کو کہیں بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ ویریبلز کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، لیٹر آن آپ کو میں سمجھاؤں گا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے A کے ساتھ میں نے انٹ لکھا ہے، انٹیجر ہوتا ہے یہ، تو کہیں پہ بھی نے Z اور B کا حوالہ نہیں دیا، تو یہاں یہ بھی غلطی ہے کہ میں نے ویریبل ڈکلیئر کیے بغیر استعمال کیے ہیں۔ پرنٹ F کا P کیپٹل لکھ دیا، یہ غلطی۔
ڈبل کاماز کو کلوز نہیں کیا، یہ غلطی، ایک سیمی کالن لکھنے کے بجائے 2 سیمی کالن جو لکھ دیے، یہ غلطی، یہ لائن بالکل ٹھیک ہے، گیٹ سی ایچ اسٹیٹمنٹ کے آخر میں سیمی کالن نہیں ڈالا، یہ غلطی، اور ایک آخری غلطی کہ میں نے ڈی لیمیٹرز کو کلوز نہیں کیا، یعنی کرلی بریکٹ جو ہے اس کو کلوز بھی مجھے یہاں کرنا تھا۔ تو یہ مختلف غلطیاں میں نے اس کوڈ کے اندر جانتے بوجھتے ہوئے کی ہیں اور آپ کو بتائی بھی ہیں کہ کون کون سی غلطی کہاں کہاں پہ ہے۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اسٹوڈنٹ، یہ شارٹ کویسچن کے حوالے سے اور لانگ کویسچن کے حوالے سے بورڈ کے پیپر میں یہ کویسچن اکثر آیا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ میٹرک سے کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں دے نو بیٹر کہ یہ کویسچن اکثر میٹرک میں بھی آیا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے اس لیکچر کو سنیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتے ہیں تو وہ پوچھنے کا وہی طریقہ کہ آپ وائس میسج میں مجھے واٹس ایپ جو ہے وہ کریں گے۔ اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ ہم اس چیپٹر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک لیکچر اب اس چیپٹر کا اور ہوگا، اس کے بعد یہ چیپٹر 8واں چیپٹر ہماری بک کا سیکنڈ ایئر کی بک کا کلوز ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں گزشتہ لیکچر میں بھی اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ بلا ہچکچاہٹ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔